الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب رمضان جیسے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو ہم مسلمانوں پر پورے ایک مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی کا نام صوم ہے، جسے ہندی میں برت کہتے ہیں، انگریزی میں فاسٹنگ کہتے ہیں، عربی میں صوم کہتے ہیں، اردو میں روزہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر نیکی کے کاموں کو کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں کو کرتے ہیں اور ادھر برائیوں سے بچتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں، فواحش و منکرات سے بچتے ہیں، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیمار پڑ گیا اور اس کی وجہ سے وہ طاقت کا انجیکشن لیتا ہے، اگر جس انجیکشن سے طاقت آ جائے تو اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن قصدن قے کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ امور ایسے ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بھول چوک کر کھا پی لے، سہون کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے غیر ارادی طور پہ، بغیر کسی ارادے کے، فطری طور پہ اگر کسی کو قے آ جائے تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور بیمار پڑ گیا اور کوئی عام انجیکشن، بیماری کا انجیکشن اگر کوئی لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو وہم ہے، شک اور شبہ ہے کہ کان میں، آنکھ میں کوئی دوا یا ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے، ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ روزہ اتنا کمزور نہیں کہ ان چیزوں سے تیل لگانے سے، مسواک کرنے سے یا کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم روزہ رکھیں، اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین کے ڈر سے روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں، سماج و معاشرے کے ڈر سے روزہ نہ رکھیں۔ ہم روزہ رکھیں تو اس میں ریا اور نمود نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا۔ اس لیے ہم ریاکاری اور نمود کے لیے روزہ نہ رکھیں، سماج و معاشرے کے ڈر سے روزہ نہ رکھیں۔ اگر ہمارے ان اعمال میں، چاہے روزہ ہو، نماز ہو یا دیگر نیکی کے اعمال ہو، اگر اس میں ریاکاری یا نمود ہے تو ایسا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کو انجام دینے سے پہلے ہم نیت کو درست کریں۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، للہیت ہے، خلوص ہے، تو ایسا عمل مطلوب ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اعمال کی مقبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک اخلاص اور دوسری شرط سنت کے مطابق۔ اب روزہ بھی رکھے تو اس میں بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق روزہ رکھے تاکہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔